السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں 2023 میں ریلیز ہوئی ایک ہارر مووی کی ایکسپلینیشن، جو کہ ہے دی بلیک۔ یہ فلم ہے کورا نام کی ایک لڑکی کی جس کا بیٹا کہیں غائب ہو گیا تھا۔ تبھی اسے ایک آدمی ملتا ہے جو اسے یقین دلاتا ہے کہ اس کا بیٹا اسے دوبارہ مل جائے گا، اور اگر وہ اس دنیا میں نہ ہوا تب بھی۔ ہمیں ایک گھر دکھایا جاتا ہے جسے پولیس نے چاروں طرف سے سیل کیا ہوا تھا۔ تبھی اس گھر میں ایک لیڈی پولیس آتی ہے جو کہ اس گھر کی ہر چیز کو بہت دھیان سے چیک کر رہی تھی۔ تبھی ہمیں بیک گراؤنڈ میں ایک کال سنائی دیتی ہے جو کورا کی تھی، جس میں وہ صرف یہی کہہ رہی تھی کہ جلدی سے آؤ، میری مدد کرو، اور وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اور وہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں کوئی ہے جو اسے باہر جانے نہیں دے رہا۔ اور اس گھر میں جب پولیس آتی ہے تو اس گھر کا ایک عجیب ماحول تھا۔ سارا گھر بکھرا ہوا تھا اور خون کے نشان تھے، لیکن وہاں پہ کسی کی لاش نہیں تھی اور نہ ہی کسی کو مارا گیا تھا۔ ادھر فرش پہ نمک سے ایک دائرہ بنایا گیا تھا۔ اب لیڈی آفیسر کورا کے گھر میں سب کچھ چیک کر رہی تھی۔ وہ اس کی بہن تھی اور سب کچھ چیک کرنے کے بعد وہ پولیس اسٹیشن واپس آ جاتی ہے اور آ کے کورا سے پوچھ تاچھ کرتی ہے، کیونکہ اس کے جسم پہ بھی خون لگا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ کچھ نہیں بتاتی، لیکن زیادہ پوچھنے پہ وہ سب کچھ بتا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ تو میں اپنے بیٹے کو واپس لانے کے لیے کر رہی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ تو صرف میں اپنے بیٹے کو واپس لانے کے لیے کر رہی تھی۔ کورا کی بہن کہتی ہے تم ہوش میں تو ہو، تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا بیٹا تو آج سے 7 سال پہلے غائب ہو چکا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اب تو وہ زندہ بھی نہ ہو۔ اب کورا کی بہن اس سے پوچھتی ہے کہ یہ خون کس کا ہے، اور وہ کچھ نہیں بتاتی۔ آخر کورا کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ ہمیں اس کے ماضی کی کہانی دکھائی جاتی ہے، اس وقت کی جب اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ کورا ایک رسپانسبل ماں نہیں تھی۔ وہ ایک لڑکے کے ساتھ رہتی جو کہ اس کا دوست تھا، اور اس کے ساتھ مل کے وہ ہر وقت نشہ کیا کرتی تھی۔ ان کے مالی حالات بھی کچھ زیادہ اچھے نہ تھے، اور اسی لیے پیسوں کے لیے بھی وہ ہر غلط کام کرنے کو تیار تھے۔ ایک دن کورا کے گھر میں پولیس آتی ہے۔ کورا اور اس کے دوست دونوں گھبرا گئے تھے۔ انہیں ایسا لگا تھا کہ پولیس انہیں پکڑنے آئی ہے، لیکن وہ کورا سے پوچھتے ہیں کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ کورا کہتی ہے کہ وہ اپنے کمرے میں ہوگا، مگر دیکھنے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں پہ نہیں تھا۔ اب کورا کے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے ایک ٹیم تیار ہوتی ہے۔ ایک ٹیم کو جنگلوں کی طرف بھیجا جاتا ہے، جبکہ دوسری ٹیم اسے ادھر ادھر ڈھونڈ رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد بھی کورا کا بیٹا کہیں بھی نہ مل سکا۔ اس کا صرف ایک جوتا ملا تھا۔ اب اس حادثے کو کچھ سال بیت چکے تھے۔ کورا اب ایک گروپ کا حصہ تھی۔ اس میں سبھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے بچے کو کھو دیا تھا۔ کورا ان سب کو اپنی کہانی سنا رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے بیٹے کے غائب ہونے کے بعد میں نے نشہ چھوڑ دیا، لیکن میں جانتی ہوں کہ اس سے میرا بیٹا اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ اپنی موم کے گھر پہ رہنے لگی، اور وہاں پہ اس نے اپنے بیٹے کے لیے ایک کمرہ بھی رکھا ہوا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے لگتا تھا کہ اس کا بیٹا ایک دن ضرور واپس آئے گا۔ اور کورا کی سسٹر جو کہ پولیس انسپیکٹر بن چکی تھی، وہ بھی کورا سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ کورا سے بات کرنے کی کوشش کرتی، لیکن کورا ہر وقت نشے میں ہوتی، تو وہ اس سے صحیح طرح سے بات بھی نہیں کیا کرتی تھی۔ کورا کی اتنی زندگی کے بارے میں تو پتہ چل گیا، لیکن اب سین پھر سے پریزنٹ میں شفٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ پھر سے اس کی بہن اسے پوچھتی ہے کورا یہ خون کس کا ہے؟ پلیز بتاؤ مجھے، تبھی میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ اب یہاں پہ کورا ایبل نام کے ایک آدمی کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ ایبل ہمارے گروپ کا ایک حصہ تھا، اور ایک دن وہ مجھ سے کیفے میں ملنے آیا اور ہم لوگ دوست بن گئے۔ ایبل نے اپنی بیٹی کو کھو دیا تھا جو کہ تالاب میں ڈوب کے مر گئی، اور اس کی لاش پولیس کو کچھ دن بعد ملی تھی۔ اور مجھے لگا کہ ایبل میرے حالات کو سمجھے گا، کیونکہ اس نے بھی اپنے ایک بہت قریبی کو کھویا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے۔ اس پہ کورا کی بہن اسے کہتی ہے کہ بھلا مرے ہوئے آدمی کو کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ کورا کیا تم ابھی بھی نشے میں ہو؟ کورا کہتی ہے نہیں، اور وہ پھر سے اپنی کہانی آگے بڑھاتی ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ ایک دن میں گھر پہ اکیلی تھی اور ایبل مجھ سے ملنے کے لیے آیا، اور اس نے مجھے بتایا کہ اس کے پاس ایک طریقہ ہے جس سے وہ میرے بیٹے کو واپس لا سکتا ہے، اور میں اسے دیکھ پاؤں گی، میں اسے چھو سکوں گی، کیونکہ وہ خود بھی اپنی مری ہوئی بیٹی کو واپس لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مجھے اس کی ان باتوں پہ یقین نہیں آیا، اور پھر میں نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ اس کی بہن اس سے پوچھتی ہے کہ کورا آخر ایبل چاہتا کیا تھا؟
اور وہ بتاتی ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو دوبارہ زندہ کیا تھا، وہ کالی دنیا سے اسے واپس لایا تھا۔ اور اس کی بہن اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کیسے، اور اس کے چہرے پہ ڈر تھا، اور وہ کہتی ہے کہ وہاں سے جہاں پہ لوگ مرنے کے بعد جاتے ہیں۔ اب اس کی بہن یہ بات سن کے ہنسنے لگتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے خود اس کی بیٹی کی لاش ملی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کی بیٹی کو مرے ہوئے۔ تو کورا اس سے کہتی ہے کہ نہیں، تم ابھی اس کا ڈیٹا چیک کرو، ایبل کی بیٹی اب دوسرے شہر میں رہتی ہے، اور اب اس نے اپنے بیٹی کا نام بدل دیا ہے اور اس کی بیٹی اسی دنیا میں ہی رہتی ہے۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور جب مجھے یقین ہو گیا تو میں پھر ایبل سے ملنے کے لیے گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کچھ تم نے کیسے کیا؟ تو ایبل نے مجھے بتایا کہ یہ سب کچھ اسے ایک عورت نے بتایا تھا، ریچول، جادو، اور یہ ایک ایسا جادو ہے جو کہ کئی دنوں تک چلتا ہے، اور اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے تو وہ اپنے مرے ہوئے بچوں کو واپس لا سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس کو کرتے ہوئے اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے جادو کا حصہ بن جاؤں۔ میرے بیٹے کے لالچ نے مجھ سے یہ سب کچھ کروایا، اور میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور اسی لیے میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوگی۔ میں نے سوچا کہ کوشش تو کی جا سکتی ہے نا، اور اسی لیے جب میں اس جادو کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوگی تو ایبل نے مجھے کچھ سامان لانے کو کہا، جس میں ڈھیر سارا نمک، موم بتیاں اور زنجیر شامل تھی۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ گھر میں کوئی ٹیلی فون، بجلی نہیں ہوگا جس سے جادو پہ کوئی بھی اثر پڑے، اور اس نے مجھے جیسے بتایا میں نے سب کچھ ویسے ہی کیا۔ ایبل نے مجھے خاص نمک والے پانی سے نہانے کو بھی کہا، جس سے اس کے سارے برے اثرات، بری سوچیں ختم ہو جائیں گی۔ میں ان سب باتوں کو مذاق بنانے لگی تو ایبل نے مجھ سے کہا کہ یہ مذاق نہیں ہے، اگر تم ان چیزوں کا مذاق بناؤ گی تو بھول جاؤ اپنے بیٹے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اسے کیسے اپنے گھر کو تیار کرنا ہوگا یہ بھی وہ اسے بتاتا ہے، اور کورا سب کچھ اس کے بتائے ہوئے طریقے سے کرتی ہے، اور اسے اب پوری امید ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو حاصل کر لے گی۔ یہ سن کے کورا وعدہ کرتی ہے کہ وہ ان سب چیزوں پہ یقین کرے گی۔ اب کورا اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں تمہاری بیٹی مل چکی ہے نا، تو پھر تم اتنے دکھی کیوں رہتے ہو؟ جس پہ ایبل پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ دراصل وہ ابھی اپنی بیٹی سے مل نہیں پایا، وہ ابھی اپنی ماں کے ساتھ ہے۔ اس پہ کورا بھڑک جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کیا یہ سب تمہاری چال ہے کوئی؟ تو ایبل اس سے کہتا ہے کہ ابھی اسے ایک ضروری کام پورا کرنا ہے، تبھی وہ اپنی بیٹی سے مل پائے گا۔ پھر وہ دونوں وہی ریچول سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سرکل بنایا جاتا ہے اور کورا کو اس میں باندھ دیا جاتا ہے۔ ایبل نے ریچول کے ہر منتر کو لکھ لیا تھا، اور جو کچھ وہ کہتا کورا اسی کو دہراتی تھی، اور صبح سے لے کے شام تک یہی چلتا ہے، اور یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا۔ رات کو میری ہمت جواب دے گئی تو میں نے اس سے کہا کہ اب میری زنجیریں کھول دو، لیکن اس نے منتر پڑھنا بند نہیں کیے تھے۔ پھر اچانک سے میں ہوا میں تیرنے لگی اور پھر فرش پہ آ کے گری۔ مجھے بھی یقین ہو چلا تھا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، میں اپنے بیٹے کو دوبارہ حاصل کر سکتی ہوں۔ خیر دن گزرتے ہیں اور اگلا پڑاؤ ہے بلاوے کا۔ یہ دونوں سرکل میں بیٹھ کے کچھ پڑھنے لگتے ہیں، پھر اچانک گھر ہلنے لگا، سب موم بتیاں بجھ جاتی ہیں اور ایک ہی پل میں سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اور اس بار کورا گھبرا گئی کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ وہ ایک ایسا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ زندہ انسانوں کے لیے ٹھیک نہیں۔ اگلے دن صبح میرا ایک دوست آیا جو میرے ساتھ مل کے نشہ کیا کرتا تھا، اور اس نے جب ایبل کو اور مجھے گھر پہ اکیلے دیکھا تو اس نے سمجھا کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی ریلیشن ہے۔ اب اس نے ایبل کے پرس سے پیسے چرائے اور مجھے کڑوی باتیں سنا کے یہاں سے چلا گیا۔ وہ جاتے جاتے کورا کو یہ بھی سناتا ہے کہ تم دنیا کی سب سے خراب ماں ہو جو اپنے بچے کی حفاظت بھی نہ کر سکی۔ کورا اپنے دوست کے ایسے بیہیویئر کے لیے ایبل سے معافی مانگتی ہے۔ خیر اب ان کا تیسرا سٹیپ تھا گریف، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ کورا اس بات کے لیے تیار تھی اور وہ اس پروسیس کو سٹارٹ کر دیں گے، جس سے کورا اپنی یادوں میں چلی جاتی ہے۔ اس دن وہ نشے میں تھی، تبھی اس کا بیٹا اس کے پاس آیا اور کہا کہ اسے باہر جانا ہے، لیکن کورا نشے میں ہونے کی وجہ سے اسے کوئی جواب نہیں دے پاتی اور وہ باہر نکل جاتا ہے۔ کورا اپنے ویژن میں دیکھتی ہے کہ ایک وین والا اسے پکڑ کے لے گیا، لیکن کورا اسے بچا نہیں پائی۔ تبھی ہم اس کے پیچھے ایک کالی پرچھائی کو دیکھتے ہیں جو کہ غم اور غصے کی پرچھائی ہے۔ یہ پرچھائی اسے اس جگہ پہ لے جاتی ہے جہاں پہ اس آدمی نے اس کے بیٹے کو رکھا تھا۔
اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کے وہ خود کو روک نہیں پاتی۔ تبھی ایک خوفناک انٹیٹی اسے پکڑ لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر اسے اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا ہوگا تو اسے خود پہ قابو رکھنا ہوگا۔ کہانی اب پریزنٹ میں آتی ہے جہاں پہ کورا اپنی بہن کو یہ سب کچھ بتا رہی تھی۔ کورا کی بہن کو ان سب باتوں پہ یقین کرنا مشکل تھا۔ وہ اسے کہتی ہے کہ شاید تم نے پی رکھی ہے اور اسی لیے یہ سب کچھ تم ہیلوسینیٹ کر رہی ہو۔ وہ اسے کہتی ہے کہ نہیں، اس ریچول کی وجہ سے میں جان پائی کہ میرے بیٹے کے غائب ہونے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ اپنی بہن پہ چیخ کے کہتی ہے کہ اسے اس بارے میں زیادہ جانکاری ہے، حالانکہ میرے بیٹے کو ڈھونڈنا، کرائم سولو کرنا، میرے بیٹے کو ڈھونڈنا، یہ سب پولیس کی ذمہ داری ہے۔ اب کورا کی بہن آفیسر یہاں سے تو چلی جاتی ہے۔ تبھی اس کے پاس اس کی ساتھی انسپکٹر آتی ہے جو کہ اسے بتاتی ہے کہ کورا ٹھیک کہہ رہی ہے کہ ایبل کی بیٹی زندہ ہے اور وہ اپنی ماں کے پاس ہے۔ اب یہ سب سن کے کورا کی بہن پریشان ہو گئی تھی، جہاں پہ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ یہ اس ریچول کو پرفارم کرنے کا آخری دن تھا اور وہ اسے بتاتا ہے کہ آج وہ سودا کرنے والے ہیں، لیکن اسے یہ نہیں بتاتا کہ کس چیز کا سودا۔ لیکن وہ اس بات پہ بہت زور دیتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اس سرکل سے باہر نہیں نکلنا، اور اگر رولز توڑے تو سب برباد ہو جائے گا۔ اب ریچول شروع ہوتا ہے اور وہ دونوں سرکل میں بیٹھ جاتے ہیں اور آج ایبل کو چین سے باندھا جانا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایبل کو کسی اینٹیٹی نے پوزیس کر لیا ہو اور اس کے منہ سے عجیب طرح کی چیزیں باہر آنے لگی، جس میں ہڈیاں، بال اور خون شامل تھا۔ یہ دیکھ کے کورا ڈر سے چلاتی ہے اور سرکل کو توڑ کے گھر سے باہر بھاگ جاتی ہے۔ اب تھوڑی دیر بعد وہ جب گھر کے اندر آتی ہے تو ایبل بے جان پڑا تھا، اور پھر وہ آنکھیں کھولتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ تبھی کوئی اینٹیٹی اسے کھینچ کے اندھیرے کی طرف لے جاتی ہے۔ تبھی کورا کے پاس بھی وہ اینٹیٹی آتی ہے اور اسے یہ ریچول مکمل کرنے کا کہتی ہے، ورنہ وہ اپنے بیٹے کو بھول جائے۔ اگلے پڑاؤ میں وہ ایک بکری لیتی ہے اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیتی ہے، اور جس کے بعد اسے صرف اس کی آواز ہی آئی اور کورا ریچول مکمل کرنے کے لیے کمرے میں جاتی ہے، اور اگلے ہی لمحے وہ خود کو ایک کھیت میں پاتی ہے جہاں پہ ایبل موجود تھا۔ وہ اسے ماंس کھانے اور خون پینے کا کہتا ہے اور اس کے بعد ہی وہ اپنے بیٹے سے مل پائے گی، لیکن کورا یہ سب کچھ کرتے ہوئے ہچکچا رہی تھی کہ دیکھ کے ایبل غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اور وہ یہ ریویل کرتا ہے دراصل اسے ایک اور باڈی چاہیے تھی جسے وہ اینٹیٹی پوزیس کر سکے، اور ایسا ہوتے ہی ایبل کا ریچول کمپلیٹ ہو جاتا اور پھر وہ اپنی بیٹی سے مل پاتا، جس کے لیے وہ اب تک کورا کو استعمال کر رہا تھا، اور اب یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ایبل اب مر چکا ہے۔ اب ہم کورا کو پھر سے گھر پہ دیکھتے ہیں۔ کورا نے ریچول خراب کر دیا اور ایبل اب غائب ہے۔ تبھی وہ اینٹیٹی کورا کے پاس آ کے کہتی ہے کہ مجھے ایک جسم چاہیے جس میں میں رہ سکوں، اور اگر تم نے حکم نہ مانا تو تمہارا بیٹا حد سے زیادہ تکلیف میں ہوگا۔ اپنے بیٹے کو وہ کسی بھی قیمت پہ حاصل کرنا چاہتی تھی، اور اسی لیے وہ اپنے دوست کو کال کر کے گھر پہ بلاتی ہے جس کے ساتھ وہ اکثر نشہ کیا کرتی تھی، اور جب وہ گھر آیا تو کورا نے دھوکے سے اسے شیطان کے آگے ڈال دیا، اور شیطان کو اس کے دوست کا جسم نہیں چاہیے تھا کیونکہ اس کی باڈی پوتر نہیں تھی، اسے کورا کا جسم چاہیے تھا۔ وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگتی ہے اور پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتی ہے۔ تو دوستو، یہ وہی سین ہے جو ہم نے مووی کی شروعات میں دیکھا تھا، جس میں کورا پولیس کو فون کر رہی تھی۔ سین اب پریزنٹ میں شفٹ ہوتا ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کورا جیل میں ہے، اور لیڈی انسپکٹر اسے کہتی ہے کہ کورا کو جیل میں ہی رہنا ہوگا جب تک کہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ کورا بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے۔ کورا اپنی بہن کو سمجھاتی ہے کہ شیطان میرے پیچھے ہے، وہ میرے بیٹے کے بدلے میں میری جان لے لے گا۔ اس پولیس انسپکٹر کو لگ رہا تھا کہ کورا جیل میں محفوظ ہے اور وہ یہ سب کچھ نشے میں بول رہی ہے۔ کورا کو اب پتہ چل گیا تھا کہ اس کا اب آخری ٹائم آ چکا ہے۔ لائٹ جلنے بجھنے لگی تھی اور اب ہوا میں ایک آواز گونجتی ہے کہ ریچول مکمل ہوا، اور وہ شیطان کورا کی آتما کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اب وہ لیڈی انسپکٹر یعنی کورا کی بہن اس کورا کے گھر کی ایک بار پھر سے تلاشی لیتی ہے تو اسے نووا کے کمرے سے آواز آتی ہے، اور جب وہ الماری کھولتی ہے تو اسے کورا کا بیٹا نووا ملتا ہے، بالکل اسی حالت میں جیسے وہ 7 سال پہلے غائب ہوا تھا۔ اب اس کی سسٹر کے چہرے پہ حیرانگی کے سوا کچھ نہیں تھا، وہ جان چکی تھی کہ کورا سچ کہہ رہی تھی۔